الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ جیسا مبارک دن نصیب فرمایا اور اہم ترین فریضہ جمعہ کی نماز محبوب ترین جگہ مسجد میں ادا کرنے کے لیے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور دین کی، شریعت کی، قرآن و حدیث کی بات کہنے اور سننے کے لیے ہمیں جمع فرمایا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ ان بڑے بڑے احسانات پر ہم اپنے پیارے بہت محبوب رب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر علی ہذہ النعمہ۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ان نعمتوں کے نعمت ہونے کا احساس بھی ہم کو نہیں ہوتا۔ آدمی شکر کب ادا کرے گا؟ جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ نعمت محسن کی طرف سے مجھ پر ہوئی ہے۔ اگر مجھے نعمت کا احساس ہی نہیں تو آگے کا اسٹیپ یعنی اس پر شکر کی ادائیگی وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں، سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ میرے رب کے کیا کیا احسانات مجھ پر ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شکر کی توفیق نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں ہیں بہت عظیم خوبی جن کو کہا گیا۔ ایک صفت ہے صفت شکر، اور دوسری صفت ہے صفت صبر۔
یہ دو ایسے پہیے ہیں کہ جس گاڑی میں یعنی انسان کی زندگی میں یہ دو خوبیاں پیدا ہو گئی، یقین جانیے اس کو بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی۔ ایک ہے شکر اور دوسرا ہے صبر۔ ان دونوں کے تعلق سے قرآن اور احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے، بڑے فضائل ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کے اندر جب یہ دو خوبیاں گھر کر جائے گی تو انسان کی دنیاوی زندگی بھی خوشحال ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑے مراتب اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ دو صفت ہے صبر اور شکر۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہم پر ہوتی رہے، ہر ایک مسلمان کی چاہت ہے۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو تکلیف کو چاہے گا، پریشانیوں کو چاہے گا، مصیبتوں کو چاہے گا؟ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی خواہش، ہر کسی کی طلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہوتی رہے، اللہ کے احسانات مجھ پر ہوتے رہے، میں خوشحال زندگی بسر کرتا رہوں، میری گھر کی زندگی بھی خوشحال ہو، میری کاروباری زندگی بھی خوشحال ہو، میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال پیدا ہو۔ یہ ساری نعمتوں کی طلب ہر مومن میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ان نعمتوں کی برسات ہم پر ہوتی رہے تو اس کے لیے بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم شکر کی عادت اپنا لیں، شکر کی عادت اپنا لیں۔ کوئی بھی نعمت ہم پر ہوئی، ہم اس نعمت کا دل میں احساس کرے، استحضار پیدا کرے اور پھر اس نعمت پر اللہ کے حضور میں شکر پیش کرے۔ انشاءاللہ یہ نعمت باقی بھی رہے گی اور مزید نعمتوں سے اللہ رب العزت ہم کو نوازتے بھی رہیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کے حصول پر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مضبوط سینٹنس میں یہ وعدہ فرمایا، لازیدنکم، میں ضرور بھی ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس لیے اگر کسی نعمت پر شکر کی توفیق ہو گئی تو آپ یقین رکھیے کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ضرور ہوگا۔ سچا پکا وعدہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب بھی ہمارے پاس نعمت آتی ہے تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس رہے، ہم سے چھین نہ لی جائے۔ نعمت آ تو جاتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک فکر ہوتی ہے کہ یہ نعمت کہیں میرے پاس سے چلی نہ جائے۔ مال و دولت ہے، فقر و محتاجگی دور ہو گئی، مال و دولت حاصل ہوا، اب انسان چاہتا ہے کہ فقر و محتاجگی والے وہ ایام واپس لوٹ کر کے نہ آوے۔ اولاد ہو گئی، اولاد خوشحال ہے، باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری آنکھ بند ہونے تک میں میری اولاد کو خوشحال دیکھتا رہوں، بلکہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی خوشحال رہے، کیونکہ اولاد کی خوشحالی یہ جہاں اولاد پر اللہ کی بڑی نعمت ہے، ماں باپ پر بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اولاد کی خوشحالی سے ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور اولاد کی پریشانی سے جتنی اولاد پریشان نہیں ہوتی اس سے زیادہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت ہو
وہ نعمت کو بقا حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی بہت آسان نسخہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، پوری امت کی طرف سے ان کے احسانات کا اپنی شایان شان بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ ان کا جملہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، اللہ کی نعمتوں کو بیڑی پہنا دو، اور وہ بیڑی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی جانور ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جانور ہمارے پاس رہے، بھاگ کر کے چلا نہ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیروں میں بیڑی ڈال دیتے ہیں، ان کی گردن میں سانکڑ ڈال دیتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں۔ اب مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میرا جانور میرے پاس سے کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس آئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے، تو اس کے لیے بھی بہترین تدبیر اللہ کا شکر ہے۔ قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ۔ میرے بھائیوں، نعمتوں کو سوچو اور سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، نعمتوں کو بقا بھی ملے گا، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کے یہ بات حاصل ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی معیت اور اللہ رب العزت کی محبوبیت شکر کے نتیجے میں بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ اور ہمیں کوئی بڑے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نعمتوں کا استحضار کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، شکر کی حقیقت کیا ہے؟ اب ہم نے یہ تو عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اللہ کی نعمتوں پر ہم ضرور اللہ کے شاکر بندے بنیں گے۔ شکر 3 مرحلوں پر کامل ہوتا ہے۔ آپ کو نعمت حاصل ہوئی، استحضار کیا، آپ نے اپنی زبان سے کہا اے اللہ میں قابل تو نہیں تھا، آپ نے اتنی بڑی دولت سے مجھے نوازا، لک الحمد ولک الشکر، تو آپ نے زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے دل میں اس نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہو کہ میں قابل نہیں تھا، میرے رب نے مجھے یہ عظیم نعمت دی اور دل سے میں معترف ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں، دل سے اس کی عظمت رکھتا ہوں، یہ دل کا شکر ہوا۔ بہت سی مرتبہ آدمی کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، اب وہ ظاہر داری میں تو کہہ دیتا ہے بہت شکریہ، لیکن اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، دل سے احترام نہیں۔ تو اس نے زبانی شکر تو ادا کیا سامنے والے کا، لیکن دل سے اس نعمت کا احساس اور احترام اور عظمت نہیں، تو اس کا دل شاکر نہیں۔ تو زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہو، دل سے بھی اللہ کا شکر ادا ہو، اور تیسرا اسٹیپ ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس نعمت کو رب تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنا۔ جب ہم یہ کریں گے تب جا کے عملی شکر ہوگا، اور عملی شکر پر شکر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہے، کہتے ہیں سب کچھ ملا، آنکھیں نہیں ملی تو ہم نے دنیا ہی نہیں دیکھی۔ بغیر کسی درخواست کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت آنکھ سے ہمیں مشرف فرمایا ہے۔ تو اب آنکھ کی عظیم نعمت کا ہم زبان سے شکر ادا کریں، لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، آنکھ جیسی قیمتی ترین نعمت آپ نے عطا فرمائی، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ زبانی شکر ہوا۔ پھر دل سے بھی احترام ہے کہ واقعی اگر آنکھ نہ ہوتی
تو میں کیسے چل سکتا، میں کیسے کاروبار کر سکتا، میں کیسے اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا، کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتا۔ واقعی آنکھ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، دل سے اللہ کا شاکر ہوں۔ ابھی شکر کامل نہیں ہوا۔ آنکھ کی نعمت کا شکر کامل جب ہوگا جبکہ اس آنکھ کو ہم اسی جگہ استعمال کریں گے جہاں استعمال کرنے کی اللہ نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، جہاں استعمال کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اور جہاں استعمال کرنے سے منع کیا ہے ان جگہوں سے اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں گے، تب جا کے اللہ کی اس نعمت کا عملی شکر ادا ہوگا۔ تو شکر کمال تک پہنچتا ہے جبکہ 3 سٹیپ ہو، زبانی شکر ہو، قلبی شکر ہو، اور جو نعمت ہم کو ملی ہے اس کو رب تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنے والے بنے، ناراضگی والے کاموں میں استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، تب جا کے اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، کتنی عظیم نعمت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، وہیں سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جیسے ایک زیرو ہوتا ہے، اگر آپ نے ایک ہندسہ 1 اگر لگایا اور اس سے پہلے آپ 1000 زیرو لگا دو، اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اگر اس ایک کے بعد آپ زیرو لگاتے رہو، جتنے زیرو زیادہ ہوں گے اتنی ہی ویلیو اور قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلے ہمیں اپنے دل سے اللہ کو ماننا ہے، یعنی ایمان لانا ہے، اس کے بعد انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ویلیویبل ہے، ورنہ ایمان نہیں تو کتنی ہی بڑی قربانیاں دے دو، وہ ایک سے پہلے کی زیرو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ رب تعالیٰ نے ہماری ہر حرکت کو ویلیویبل بنانے والا ایمان ہمیں بغیر مانگے عطا فرمایا۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کا زبان سے شکر ادا کرے، یا اللہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا، بہت بڑا آپ کا احسان ہے، میں آپ کا شکر بجا لیتا ہوں۔ دل سے احترام ہو، عظمت ہو ایمان کی کہ ایمان والا بنایا تو گویا مجھے ساری دولتوں میں سب سے بڑی دولت حاصل ہو گئی، اتنا احترام دل سے ہے، یہ قلبی شکر ہے۔ اور پھر میرا ایمان جو تقاضا کرتا ہے ان تقاضوں کے مطابق اگر میں اپنی زندگی گزاروں گا تب جا کے یہ ایمان کا شکر ادا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی شکر سے لیس ہونی چاہیے، زندگی خوشحال ہوتی چلی جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا تعجب خیز ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے ایمان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد ہی گنتی شروع ہوتی ہے اور وہ چیز ہم کو حاصل ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے۔ ان الامر کلہ لہ خیر، مومن کے سارے معاملات اس کے لیے بہتر ہیں۔ اگر مومن خوشحالی میں ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے ذخیرہ ہے، اس کو بہترین غذا ملی، اس نے برتی، دل خوش ہو گیا، اور اس نعمت پر اس نے کہا اللہم لک الحمد ولک الشکر علی ہذہ النعمہ۔ تو جب نعمت کھا کر کے اس کا دل خوش ہوا، وہ تو فائدہ پہنچا ہی پہنچا، اور اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھر گیا۔ اور اگر ان اصابتہ ضراء، اس کو کوئی سختی پہنچی، تکلیف پہنچی، اس کا دل تنگ ہوا، پریشان ہوا، لیکن اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، دل متوجہ کیا اللہ کی طرف اور کہا اللہ سے یقیناً میرے قصور ہیں، جس کی پاداش میں یہ تکلیفیں مجھ پر پہنچی ہے، میں اس حال میں بھی رب تعالی راضی ہوں، صبر کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تکلیف اور سختی آئی، رب تعالیٰ کی اس حالت پر بھی وہ
راضی اور خوش ہیں، صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اس کے لیے یہ بھی بہتر ہے، نامہ اعمال کو بھرنے والی چیز ہے۔ اور یہ ایک مومن ہی کو حاصل ہے کہ اچھائی ہے شکر کرتا ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا ہے، سختی ہے صبر کرتا ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں وہ خوشحالی میں بھی پریشان ہے اور تنگ حالی میں تو پریشان ہے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس پر اللہ کا حقیقی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزرے، اس کا پورا اہتمام ہو۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یہ اپنی دعا کا لازمی جزء بنا لیں، اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا، اس پر ہم آپ کی تعریف کرنے والے بنے، قابلیہا، دل سے قبول کرنے والے بنے۔ اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا، اور اللہ سے مزید درخواست بھی کرے کہ اللہ آپ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے اس میں کمال اور تمامیت بھی آپ ہی عطا فرما دیجیے۔ اب آپ کا دل اللہ کی نعمت کی عظمت سے پر، آپ کی زبان اس نعمت پر اللہ کی شاکر، اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی یہ طلب کہ اللہ نعمت مکمل فرما دیجئے، یقین جانیے اللہ کی طرف سے آپ کی یہ درخواست منظور ہو ہی جائے گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کا، کتنا آسان نسخہ ہے اپنی آخرت کو بہت آسانی کے ساتھ سنوارنے کا، کتنا آسان نسخہ ہے اپنے رب کی محبوبیت پانے کا۔ لیکن میرے بھائیوں، ناشکری نے انسان کو ایسا گھیر رکھا ہے کہ نعمت کے احساس کے بعد بھی شکوہ شکایتیں ہی دل میں ہے، اور اللہ کا شکر کیا کرتا، ناشکری میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کہاں چاہے گا کہ ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے، ایک انسان جنت کا حقدار بن جائے۔ اس نے انسان کو ناشکرہ ہی بنانا ہے، اور اس نے قسم اٹھائی ہے، وہ اللہ کے حضور میں یہ کہہ رہا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان راندہ درگاہ کر دیا گیا، ضد تھی، انا تھی، تکبر تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا، میں بلند، اور آدم مٹی سے بنا ہوا، وہ نیچے، میں بلند، وہ نیچے کمتر، اور بلندی والا نیچے والے کو کیسا سجدہ کرے۔ تکبر کیا اس نے، ضد اور انا پرستی کا شکار ہوا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو ڈوبا ہی ہوں لیکن تیرے بندوں کو بھی لے ڈوبوں گا، اس کے لیے میں آگے سے بھی ان کے پاس آؤں گا، پیچھے سے بھی ان کے پاس آؤں گا، دائیں سے بھی ان کے پاس آؤں گا، بائیں سے بھی ان کے پاس آؤں گا۔ تن توڑ محنت کر کے راہ حق سے بچلانے کی میں کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا، قرآن نے جس کو نقل کیا ہے، لا تجد اکثرہم شاکرین، اے رب ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس کی محنت کا نچوڑ اس نے بیان کیا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بنا کے چھوڑوں۔ میرے بھائیوں، ناشکری انتہائی بری عادت اور بری خصلت ہے، انسان کو بھی لے ڈوبتی ہے، اور انسان کی جو طمانینت اور سکون کی اور روحانی زندگی ہے اس کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے ناشکری سے اپنا آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے لیے اس کے اپوزٹ سائڈ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اس کے شکر کی عادت ڈالے، چاہے ظاہری نعمتیں ہوں، چاہے روحانی نعمتیں ہوں، چاہے اپنی ذات پر ہونے والی نعمتیں ہوں، چاہے اپنے مسلمان بھائی پر ہونے والی نعمتیں ہوں، انسانیت پر ہونے والی نعمتیں ہوں، ہر نعمت کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ آج کی اس مجلس کا یہ سبق
میں خود اپنی ذات کو بھی یہی دے رہا ہوں اور اپنی ذات کے واسطے سے آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اس کا شاکر بندہ بننے کی کوشش کرے، کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ۔ دوسری خوبی ہے صبر۔ صبر کہتے ہیں روکنا، کنٹرول کرنا، تحمل اور برداشت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے اندر صبر کی خوبی پیدا کر لی، یہ صبر کی خوبی دیگر تمام خوبیوں کی ماں اور جڑ ہے۔ آپ ذرا سوچو گے تو جتنی اچھی خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کے نتیجے میں، ان تمام خوبیوں کی جڑ میں اگر کوئی چیز کار فرما ہوگی تو وہ صبر و استقامت ہے۔ جس آدمی کے اندر صبر ہوگا اس آدمی کو اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع ما یوحی الیک، اے محمد جو وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے آپ مکمل اس کی پیروی کیجیے، یعنی جو شریعت ہے اس کو فالو کیجیے، یہ ہم کو حکم ہے۔ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا گیا وَاصْبِرْ، صبر کیجیے، استقامت سے رہیے۔ گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوا، چلو ڈنڈی مار لوں، چلو جھوٹ بول کر کے اپنا مال بکوا لوں، چلو دھوکہ دے کر کے یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، لیکن صبر سے کام لو۔ دنیا کا نفع نظر آ رہا ہے، صبر کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بوجھ ڈالو دل پر لیکن نافرمانی سے اپنا آپ کو روک لو۔ تو صبر نافرمانی سے رکنے کو بھی کہتے ہیں، مصیبتوں پر ہائی واویلا کرنے سے اپنی ذات کو روکنے کو بھی کہتے ہیں، اور سستی دور کر کے اللہ کی اطاعت کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ اور صبر علی المعصیہ۔ صبر اپنے مفہوم کے ساتھ ہماری زندگیوں میں اگر آ جائے تو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، اور کیا ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے اندر 2 خوبی پیدا ہو جائے، صبر اور شکر، انشاءاللہ زندگی کی یہ گاڑی بہت آسانی کے ساتھ تیز رفتار گزر کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔